صلى عليك الرحمن. مرزا قادیانی جس نے واضح طور پر صرف مغالطے نہیں کھلے لفظوں کے اندر لکھا ہے، اور اس کی ایک کتاب ہے تریاق القلوب، صفحہ 6 میں روحانی خزائن میں، اس کا وہ جلد نمبر 15 صفحہ 134 میں مرزا صاف طور پر لکھتا ہے کہ میں مسیح زماں ہوں، میں کلیم خدا ہوں، میں محمد ہوں، میں احمد مجتبیٰ ہوں. اب یہاں تک وہ اپنے آپ کو اپنی شاعری کے اندر بھی کہتا ہے کہ میں مسیح زماں ہوں، میں کلیم خدا ہوں، میں محمد ہوں، میں احمد مجتبیٰ ہوں. اب مرزا کے کفریات کے بارے میں کس حد تک کہوں، خدا کے بارے میں بھی اس کا کیا تصور تھا. وہ کہتا ہے مرزا کی کفریات جو اللہ کے بارے میں ہیں وہ بھی سنیے اب ذرا. مرزا قادیانی اپنی کتاب حقیقت الوحی صفحہ 86 اور تذکرہ ان کی وحی کا مجموعہ ہے. جیسے وہ کہتا ہے تذکرہ کو، یعنی تذکرہ کتاب کا نام ہے، اس کے بارے میں مرزا کہتا ہے کہ یہ میری کتاب تذکرہ ایسے ہے جیسے قرآن کریم، قرآن کا درجہ اس کو دیا جاتا ہے. اسی کے اندر وہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر وحی کی، انت منی وانا منک. اب بتاؤ، اب یہ کہ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تیرا ظہور میرا ظہور، ظہوروں کا ظہوری، انت منی بمنزلۃ ولدی، تو مجھ سے بمنزلہ میرے فرزند کے ہے، اسمع یا ولدی. اب یہ اس کی وحی ہے، اسمع یا ولدی، اے میرے بیٹے سن. اب اشراء جلد اول صفحہ 49 میں باقاعدہ مرزا قادیانی یہاں تک لکھتا ہے کہ خدا عرش سے تیری تعریف کرتا ہے. انجام اتم میں باقاعدہ مرزا قادیانی لکھتا ہے صفحہ 51 میں انجام اتم، جس میں وہ کہتا ہے کہ رب میری تعریف عرش پر کرتا ہے. رأیتنی فی المنام عین اللہ، میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں عین اللہ ہوں. اب بتاؤ یہ کوئی انسان تھا یا حیوان تھا؟ میں تو اس کو انسانیت میں بھی شمار نہیں کرتا جو اللہ کے بارے میں اس کا یہ تصور ہو کہ میں نے اپنے آپ کو خدا پایا. اور پھر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں پڑھوں گا، میں روزہ رکھوں گا، جاگتا رہوں گا، سوتا ہوں. اور اسی طرح اللہ نے مجھے یہ کہہ کر پکارا، اسمع یا ولدی، میرے بیٹے سن. اب یہ آج تو ہم اس پر مذاق کر رہے ہیں، مگر اتنی بڑی توہین باری عز و جل کے بارے میں. اور پھر وہ کہتا ہے سچا خدا وہی ہے. اپنی کتاب میں لکھتا ہے روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 231، جس میں مرزا قادیانی صاف طور پر دافع البلاء اس کی کتاب ہے، جس کے صفحہ نمبر 11 میں جو 1902 کے اندر مطبوعہ شائع ہوئی، اس میں وہ لکھتا ہے کذاب دجال مرزا لکھتا ہے اپنے بارے میں. یہ ان کا عقیدہ ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، خواتین و حضرات، اب میں اس کے بارے میں اور کیا بتاؤں. اتنے تک مرزا قادیانی نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، جو آج بھی دجل و فریب ان کا یہ ہے. کہتے ہیں جی ہم تو خاتم النبیین مانتے ہیں حضور کو، مگر آگے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا اپنی کتاب میں کلمۃ الفصل صفحہ 110 میں مرزا بشیر احمد صاف طور پر قادیانیت کا عقیدہ واضح کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ہر ایسا شخص جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اور مسیح موعود کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج. اب بتائیے کہ ہمارا عقیدہ یہ تو ہے کہ جو حضرت موسیٰ کو مانتا ہے اور عیسیٰ کو نہیں مانتا وہ بھی مسلمان نہیں، جو عیسیٰ کو مانتا ہے اور رسول اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی مسلمان نہیں. وہ اگلا جملہ یہ کہتے ہیں ظہور ثانی کے ساتھ کہ جو محمد کو مانتا ہے اور مسیح موعود کو نہیں مانتا، نہ صرف یہ کہ وہ کہتا ہے کہ مسیح کو نہیں مانتا، یعنی مرزا کو مسیح موعود علیہ لعنت و علیہ لعنت تھا، لیکن وہ لکھتے ہیں علیہ السلام کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر ہے بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور مرزا اپنے بارے میں کلمۃ الفصل مرزا بشیر احمد اپنا قادیانیوں کا عقیدہ ظاہر کرتے ہوئے لکھتا ہے. ان کی کلمۃ الفصل میں باقاعدہ 105 نمبر پر یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ قادیان میں اللہ نے پھر محمد کو اتارا.
تاکہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے کہ دین حق کو وہ پھیلائے۔ اب دین حق وہ آخری دین، آخری نبی، آخری شریعت، وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، مگر یہ دھوکہ دینے کے لیے کس حد تک مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ مرزا بشیر احمد نے یہاں تک لکھا، اس کا کلمۃ الفصل 158 صفحہ میں اب لکھتا ہے کہ پس مسیح موعود مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔ اب مرزا قادیانی نے جو ایک مکتوب اس کا چھپا تھا اخبار الفضل قادیان میں 22 فروری 1924 کو، اس مرزا قادیانی نے باقاعدہ طور پر اپنی کتاب میں بھی 40 نمبر 4 صفحہ 19 کے روحانی خزائن کے جلد نمبر 17 میں اور صفحہ نمبر 25 میں مرزا قادیانی اپنے بارے میں صاف طور پر کہتے ہیں، مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی یقین ہے جیسے تورات، انجیل اور قرآن پر۔ اب قرآن کی توہین نہیں، وہ اپنی تذکرہ کو قرآن کا درجہ دیتا ہے، اپنی وحی کو قرآن کا درجہ دیتا ہے، اسی میں اس کی وحی کا ایک حصہ سنیے۔ مرزا قادیانی نے اپنی تذکرہ جو اس کی وحی پر مشتمل وہ کتاب جس کو قرآن کا درجہ دیتا ہے، مرزا نے لکھا ہے انا انزلناہ قریبا من القادیان۔ بتاؤ، حالانکہ قرآن پاک کی صورت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ قرآن پاک کی صورت القدر، اور اسی میں وہ تحریف کرتے ہوئے اس آیت کو اپنے اوپر وحی خدا کی طرف سے یوں لکھتا ہے کہ میرے اوپر رب نے وحی کی انا انزلناہ قریبا من القادیان وبالحق انزلنا وبالحق نزل۔ اب یہ تذکرہ مجموعہ وحی الہامات مرزا کا یہ صفحہ نمبر 637 میں بڑے دعوے کے ساتھ آپ کو یہ سارے دلائل دے رہا ہوں، اور یہ وہ دلائل ہیں جو قومی اسمبلی کے اندر ارکان اسمبلی کے سامنے پیش کیے گئے، اور جس کو مرتب کرنے میں حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت تحفظ ختم نبوت کے امیر بھی تھے اور آل پارٹیز ختم نبوت مجلس عمل کے بھی چیئرمین تھے، انہوں نے باقاعدہ علماء کی کمیٹی بٹھائی۔ یہ سب علماء نے بیٹھ کر باقاعدہ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی اس حکم پر جتنے بھی حوالہ جات تھے مرزا قادیانیت کے کفریات اور نظریات پر ایک باقاعدہ پورا یعنی کتابی شکل دی، اور وہ دستاویز قومی اسمبلی کے ممبروں میں بھی ہر ممبر کو دی گئی۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ باقاعدہ طور پر جماعت علماء کرام کی تحفظ ختم نبوت کے اس پلیٹ فارم سے وہ سارے حوالہ جات کی روشنی میں ایک ایک صفحہ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ مرزا نے کہاں تک کیا لکھا۔ اب اسی میں مرزا قادیانی نے یہاں تک کہ میرا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، اور میں یعنی اللہ کی طرف سے دوبارہ محمد بن کر آیا ہوں، تو اس پر مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا ناصر سے جو ان کا خلیفہ تھا قومی اسمبلی میں استفسار کرتے ہوئے نہیں بلکہ دلائل کے ساتھ کتابی حوالہ جات کی روشنی میں اس سے پوچھا کہ کیا مرزا نے یہ لکھا ہے، کیا مرزا کا یہ لکھا ہوا کتاب میں یہ اسی کی کتاب ہے، کیا یہ کتاب قادیان میں یا ربوہ میں چھپی ہے یا نہیں، اسی میں ان کا یہ عقیدہ ہے، کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے۔ اس پر مرزا ناصر نے باقاعدہ قومی اسمبلی کے فلور پر اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ مرزا کی کتابیں ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جن کے نزدیک ان کتابوں کے حوالہ جات میں یہاں تک مرزا قادیانی نے کفریات بکی ہیں، اللہ کے بارے میں بھی رسول اللہ کے بارے میں بہت کچھ اس نے لکھا، اور اتنی بڑی توہین رسالت، اب اس سے بڑی توہین رسالت کیا ہو سکتی ہے۔ 295C اگر ایک شخص اشارتاً کنایتاً یا تقریراً یا تحریراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو اس کی سزا ہمارے آئین اور دستور میں کیا ہے؟ سزائے موت۔ مگر کوئی انسان
اپنے ہاتھ میں اس سزا کو نہیں لے سکتا، عدالت۔ مگر افسوس ہے کہ اسمبلی کا پاس کردہ یہ قانون عدالت کے اندر موجود ہے 295C کہ اگر کوئی شخص اشارتاً، کنایتاً، تقریراً، تحریراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے تو اس کی سزا موت ہے، مگر اس کے باوجود یہ کتابیں پاکستان میں چھپ رہی ہیں۔ حتیٰ کہ مرزا قادیانی نے اپنے رسالہ اخبار الفضل میں، جس میں اس کا مکتوب چھپا ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تک توہین کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھا لیتے تھے، حالانکہ مشہور تھا کہ سور کی چربی اس میں پڑتی تھی، والعیاذ باللہ۔ اب تذکرے میں مجموعہ الہامات 168 میں صفحہ نمبر میں مرزا قادیانی خود لکھتا ہے کہ مجھے بشارت دی گئی کہ جس نے تجھے شناخت کرنے کے بعد بھی تیری دشمنی اور تیری مخالفت اختیار کی وہ جہنمی ہے۔ مرزا کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے نجم الہدا، اس کے صفحہ نمبر 53 میں روحانی خزائن میں باقاعدہ طور پر مرزا قادیانی کی اس تحریر کو لیا کہ جس میں مرزا نے لکھا ہے کہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے، ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں۔ اب آپ بتائیے، مرزا قادیانی کے نزدیک جو شخص خدا تعالیٰ نے میرے پر زہر کیا ہے کہ ہر اس شخص کو جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا تو وہ مسلمان نہیں۔ نام بھی کتنی دیکھو خوبصورت نام دیے ہیں کتابوں کے۔ مرزا کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے آئینہ کمالات اسلام، آئینہ کمالات اسلام۔ اس کے صفحہ نمبر 547 میں، جو کہ روحانی خزائن میں مجموعہ اس کی کتب میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 548 میں صاف طور پر مرزا نے لکھا ہے کہ رنڈیوں کی اولاد نے میری تصدیق نہیں کی۔